السلام علیکم دوستو۔ طالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا ہے تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا وہ چلا گیا۔ ایک طویل اور تکلیف سے بھرے ہوئے سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خاقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر خاقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندہ نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ تو بتائیے، شیخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے خاموشی رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے لوٹ الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقلمند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے جو سختی سے کام لیتے۔ اب تو شیخ کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی شیخ کے انوار سے ایک دنیا جگما رہی ہے اور ان کی عظمت نے یہ افلاک کی رفعتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالمی تاب پر لاکھ پھونکے مارو وہ کبھی نہیں بجھتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ دیکھتے رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر شیخ صاحب نے ایسی بیہودہ بدتمیز اور بدزبان عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ ازداد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاہور پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کا دل میں جاگزی کرنا نادانی ہے۔ انہیں سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھید ہوگا۔ انہیں خیالات کی دنیا میں گم تھا۔ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان کے ساتھ سواری کر رہا تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں کے بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بری خصلت والے ساتھی سے بنائے رکھ۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی زہر ہرزہ سرائی اور بدزبانی کو برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرمانبردار کیسے ہوتا؟
درس حیات: انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔